حدیث کے چند مسائل ایسے ہیں جو اجماع کے خلاف ہیں، لیکن اکثر مسائل تو وہی ہیں نا جو صحابہ تابعین سے ثابت ہیں، تو اس لیے ہم ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ اجماع کے دعوے دار تو ہیں نا کہ ہم اجماع کو حجت مانتے ہیں، اب شیعہ حضرات تو اجماع صحابہ کی کو حجت ہی نہیں مانتے نا، تابعین تبع تابعین فقہا کے اجماع کو، امت کے اجماع کو لفٹ ہی نہیں کراتے، اس لیے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ اہل حدیث کم از کم حجت تمام تو کی جا سکتی ہے نا ان کے اوپر، کیونکہ دعویٰ تو ان کا یہی ہے کہ ہم اجماع کو حجت مانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پریکٹیکلی وہ اس پر عمل نہ کر رہے ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے ہی نہیں، پھر ہم ان سے اس پہ بحث کرتے ہیں کہ اجماع ہے یا نہیں ہے۔ تو چند مسائل کی بیس پہ کسی کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میجورٹی تو وہی زور سے آمین، وہ امام شافعی بھی قائل ہیں، رفع الیدین کے امام بخاری قائل ہیں، اور امام شافعی و امام احمد بھی قائل ہیں، تو سارے صحابہ تابعین سے اختلافی مسائل اسی طرح ملتے ہیں ہمیں، تو اس بیس پہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ یہ جو منہج آپ نے اختیار کیا ہے نا کہ عوام کو بے لگام کر دینا، ہر آدمی کسی اصول اور ضابطے کے پابند نہ ہو، بس ڈائریکٹ قرآن و حدیث، اس سے فرقواریت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے فرقے اہل حدیثوں میں ہیں نا اتنے کسی میں نہیں ہیں۔ وہ اہل حدیث لوگ اس سے غصہ بہت کرتے ہیں، چھیڑنا مقصد نہیں ہے بھائی، ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑائی ختم ہو، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں اس سے امت جڑے گی، ہم کہتے ہیں جڑے گی نہیں، جڑی ہوئی پہلے تھی جب چاروں مذاہب پہ چل رہی تھی، چاروں فقہ پہ چل رہی تھی، جن کو فقہی مذاہب کہا جاتا ہے، تو اس وقت زیادہ اس وقت جڑی ہوئی تھی، تمیز سے ایک فقہ کو فالو کرتے تھے اور دوسرے کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ مسائل تو چاروں کے صحابہ تابعین سے ثابت ہیں، تو جب ہٹے ہیں تو پھر ہٹتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ پھر تو اتنے فرقے اہل حدیثوں میں نمازوں میں اتنا اختلاف ہے کہ کتنے کلومیٹر پہ سفر کی نماز شروع ہوتی ہے۔ کچھ تو ہم نے دیکھا ہے پشاور میں، میرا گارڈ بتاتا ہے، اس کے رشتہ دار بہت سارے اہل حدیث ہیں، کہتے ہیں بازار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوگا، قصر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جمع بین صلاتین کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک شہر کے اندر ہی سفر میں قصر پڑھ رہے ہیں اور جمع بین صلاتین کر رہے ہیں۔ انجینئر علی مرزا نے بتایا نا کہ اہل حدیث کے بارے میں کہ بیگم کو شاپنگ کے لیے لے جانا تھا، ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ لی۔ اب بہت سے اہل حدیث انکار کریں گے ہم اس کو نہیں مانتے، بھائی آپ بے شک نہیں مانتے، وہ بیس کس کو بنا رہا ہے؟ قرآن و حدیثی کو تو بنا رہا ہے نا بیس، وہ بے لگام تو ہو گیا نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ چونکہ علماء کی رہنمائی کے بغیر ایسا کر رہا ہے، اس لیے وہ شاپنگ کے لیے جب جا رہا ہے تو ظہر کے ساتھ اثر پڑ رہا ہے۔ بھائی وہ کہتا ہے میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، اگر علماء ہی کو ہے تو پھر حنفیوں نے امام حنیفہ کی رہنمائی میں کر لیا تو پھر کیوں قیامت آ گئی؟ تو بے لگام ہوتی جا رہی ہے امت، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت زیادہ اختلاف ملے گا آپ کو اہل حدیث حضرات میں۔ میں پھر بھی ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا، ان کی نیت اچھی ہوگی، لیکن بھائی یہ ٹریک جس پہ آپ چلا رہے ہیں اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ ابھی جاپان میں ایک واقعہ ہوا، ہمارے دوست نہیں، وہ جو کچی مچی نہیں، جاپان شہر میں، وہ جو میرے ساتھ دو مسلمان گھوم رہے تھے، جاپانی ہیں وہ، ان کو اردو بھی آتی ہے۔ تو ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں محلے میں واقعہ ہوا، محلے میں تو نہیں، یعنی وہاں خودکشیاں بہت ہوتی ہیں، تو ایک صاحب مسلمان نے خودکشی کی ہے۔ خودکشی کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وہ سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں، سمندر میں ڈوبنے سے پہلے، یعنی اوپر سے کہیں لگائی ہوگی مر جاؤں، تو پہلے بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ بالکل وہ نہیں جو صحابہ جہاد میں جانے سے پہلے بعض ایسے واقعات ہیں، لڑائی کے میدان میں نا بیوی کو 3 طلاقیں دیتے تھے، بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے نا کہ تاکہ بس اب شہید ہی ہونا ہے، کیونکہ بیوی بھی بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہے نا کہ آدمی نہیں لڑ پاتا کہ یار بیوہ ہو جائے گی یا میں جدا ہو جاؤں گا اس سے۔ تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے لڑائی کا میدان شروع ہونے سے پہلے بیوی کو 3 طلاقیں دی، طلاق دے کے تاکہ بھائی یہ دماغ سے یہ بھی کیا ہو جائے، کیونکہ اب شہید ہونے تک لڑنا ہی لڑنا ہے، تو اس میں بیوی کا نقصان بھی نہیں ہے نا، وہ تو ویسے ہی یعنی ایسے ہی جیسے طارق بن زیاد کے بارے میں نا کشتیاں جلا دی تھیں کہ اب بھاگنے کا چانس ہی ختم ہو جائے، اب لڑنا ہی لڑنا ہے۔ تو انہوں نے تو جہاد کے میدان میں کیا تھا، انہوں نے خودکشی کے میدان میں یہ کام کیا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، بیگم کو 3 طلاقیں دی۔ یہ پچھلے ہفتے میرے پاس مسئلہ آیا، 3 طلاقیں بڑی تسلی سے لکھ بھی دی، گواہ رہنا، اور اب میں مروں گا ہی۔ وہ اللہ کی قدرت، جب ڈوبا ہے تو لوگوں نے بچا لیا اس کو۔ اب جو بھی خودکشی کرتا ہے نا اس کو پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ موت بہت خطرناک چیز ہے، تو جب موت کو قریب سے دیکھا، ڈبکیاں لگائی نا، خودکشی کا ارادہ ختم کہ بھائی اب بیوی یاد آئی ہے تو اب پریشان۔ تو وہی ہوا، اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لیا۔ تو یہ کیا تماشا ہے یار، یہ کیا مذاق ہے اسلام کے ساتھ؟ کسی گورے کو آپ یہ بتاؤ کہ ان کے یہ مذاق بھی ہوتا ہے، کہے گا یہ تو ہم اچھے ہیں، ایک لا تو ہے نا ہمارا، ایک لا کو فالو کر رہے ہیں جو امریکن لا ہے یا جاپان کا لا ہے، یہ تو تمہارے یہاں بڑے کوئی وہ تو وہی بنتا۔